بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو ہم بوسطہ کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ یہاں سے ہے، کیونکہ ماقبل ویڈیو میں کچھ اشعار جو ہے دیکھنے سے رہ گئی تھی، اس لیے ہم ان اشعار کا ترجمہ دوبارہ سے کر دیتے ہیں۔ تو آپ جو ہیں تیسرے نمبر پہ شعر دیکھیں ادھر سے۔ گر آست منشور احسان او است ور ایست توقیع فرمانی او است۔ اگر وہ ہے منشور احسان او است، اس کے احسان کا فرمان ہے، ور ایست اگر یہ ہے تو اس کے فرمان کی سزا ہے۔ تو اگر یہ حرف شرط ہے اور آست وہ ہے، اور جو ہے حروف شرط کے بارے میں بیان کر چکا ہوں میں کہ حروف شرط جو ہوتے ہیں وہ کئی ہیں، اگر ہے، گر ہے، ور ہے، ار ہے، ہرگائے ہرگے ہے، چو ہے۔ اور حروف شرط کے بارے میں ایک بات ضرور یاد رکھیں آپ کہ حروف شرط یہ ہمیشہ مستقبل کے لیے آتے ہیں، اگرچہ ماضی پر داخل ہو جائے۔ جب بھی ماضی پر بھی اگر داخل ہوگا تو وہ بھی جو ہے مستقبلی ہی کے معنی میں ہوگا۔ اگر وہ ہے تو اس کے احسان کا فرمان ہے، منشور معنی فرمان، احسان وہ مرکب اضافی، اور وہ ضمیر متصل، وہ ضمیر منفصل ہے، اور تو اس کے احسان کا فرمان ہے۔ ورئیست اگر یہ ہے تو توقیع کا معنی سزا آتا ہے، فرمانیوں اگر یہ ہے تو اس کے فرمان کی سزا ہے۔ پس پردہ بیند عمل ہائے بد، پس پردہ پردے کے پیچھے، بیند وہ دیکھتا ہے، عمل ہائے بد برے عمل، عمل ہائے جمع ہے عمل کی، اور بیند دیدر مصدر سے مضارع ہے، دیکھتا ہے۔ ہموں کا معنی وہی، اور پردہ معنی پردہ، پوشت پوشیدہ مصدر سے چھپانا، اور بآلائے علا کی جمع عنایت، خود کا معنی اپنا، بآلائے خود اپنی عنایتوں سے، ہموں پردہ پوشت اپنی عنایتوں سے وہی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ برے عمل پردے کے پیچھے سے دیکھتا ہے اور وہی اپنے عنایتوں سے پردہ پوشی فرماتا ہے۔ بتحدید اگر برکشد تیغ حکم، بمانند کروں بیاں سم و بکم۔ بتحدید، تحدید باب تفعیل کا مصدر ہے تحدید، ڈرانا دھمکانا، حدد یحدد، تحدید سے دھمکانا ڈرانا۔ اگر دھمکانے کے لیے کسی پر حکم کی تلوار کھینچے تو اس کے مقرب فرشتے بھی اس کی بارگاہ میں بہرے اور گونگے بنے رہے۔ تو بتحدید دھمکانے کے لیے اگر حرف شرط ہے، برمنا کسی پر، کشد کشیدن مصدر سے کھینچنے کے معنی میں آتا ہے، کشد مضارع کا صیغہ ہے، اور تیغ یہ جو ہے تلوار کے معنی میں ہے، اور حکم کا معنی حکم، تیغ حکم، حکم کی تلوار کھینچے۔ بمانند کروں بیاں، کروں بیاں یہ جمع ہے کروبی کی، اس کا معنی آتا ہے مقرب فرشتے، سمن بہرے، بکمن گونگے، اور مانند کا معنی آتا ہے یہ مشابہت کے معنی میں آتا ہے، طرح یا مثل کے معنی میں آتا ہے۔ اگر ڈرانے کے لیے کسی پر حکم کی تلوار کھینچے تو اس کے مقرب فرشتے بھی اس کی بارگاہ میں بہرے اور گونگے بنے رہے۔ وگر در دہد یک صلائے کرم، عزازیل گوید نصیب برم۔ وگر یہ بھی حرف شرط ہے، اور اگر کرم کی ایک آواز وہ دے دے، عزازیل گوید تو شیطان کہے نصیب برم، میں بھی اپنے حصے کا لوں گا۔ تو گر حرف شرط، در دہد
دہت دادن مصدر سے، دہت مضارع کا صیغہ ہے دینا، اور یک کا معنی ایک، صلائے کا معنی آواز آتا ہے، اور کرم، کرم سخاوت عنایت بخشش اس کے معنی میں، اور عزازیل یہ شیطان ابلیس کا نام ہے، اور نصیب گویت گفتن مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے گویت، اور نصیب، نصیب کا معنی حصہ، نصیب ایک حصہ، برم یہ مضارع ہے، برم بردن مصدر سے لے جانا، تو برد اور برند بری برم واحد متکلم کا صیغہ، برید برم، برم واحد متکلم کا صیغہ مضارع، میں لے جاؤں گا۔ تو اب آپ دیکھیں، اور اگر کرم کی ایک آواز دے دے تو شیطان کہے میں اپنے حصے کا لے جاؤں گا۔ بدرگاہ لطف و بزرگیش بر، بزرگاں نہادہ بزرگی ز سر، اس کی مہربانی اور بزرگی کی بارگاہ میں بزرگوں نے اپنے سر سے بزرگی اتار کے رکھ دی ہے۔ تو بدرگاہ بادر کے معنی میں ہے، درگاہ کا معنی وہی مقبری کچہری درگاہ، یہاں پر درگاہ کے معنی میں ہے، اور لطف یہ باریکی اور مہربانی کے معنی میں آتا ہے، اور بزرگی کا معنی بزرگی، اور شین یہ ضمیر متصل ضمیر اضافی ہے، اور بر بزرگاں، بزرگاں بزرگ کی جمع، اور نہادہ نہادن مصدر سے نہادہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ز سر از سر اصل میں وزن شعری کی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا۔ تو اس کی مہربانی اور بزرگی کی بارگاہ میں مرکب اضافی ہے، درگاہ لطف و بزرگی، اس کی مہربانی اور بزرگی کی بارگاہ میں بر بزرگاں نہادہ، بزرگوں نے رکھ دی بزرگی ز سر، سر سے اتار کر، اس کے مہربانی اور بزرگی کی بارگاہ میں بزرگوں نے اپنے سر سے بزرگی اتار کے رکھ دی ہے۔ اس کی مہربانی اور بزرگی کی بارگاہ میں بزرگوں نے اپنے سر سے بزرگی اتار کے رکھ دی ہے۔ فرو ماندگارا برحمت قریب، تضرع کنارا بدعوت مجیب، فرو ماندگاں اس کا معنی آتا ہے عاجز لوگ، عاجزی کرنے والے، را من کو، اور برحمت رحمت سے، اور رحمت مصدر بھی ہے، رحم کرنا رحمہ یرحمو سے، باب سمیعہ سے، اور قریب صفت کا صیغہ ہے، قرب یقرب قریب ہونا نزدیک ہونا، باب کرومہ سے، اور تضرع کنارا عاجزی کرنے والوں کو، تضرع کنارا کردن مصدر سے، کنارا اس میں فاعل سماعی، تضرع کنارا عاجزی کرنے والوں کو، گریہ بزاری کرنے والوں کو، رامن کو بدعوت دعوت پکارنا، دعوت مصدر بھی ہے، دعا یدعو باب نصرہ سے پکارنا بلانا، بدعوت مجیب اس میں فاعل کا صیغہ، مجیب قبول کرنے والا، اجابہ یجیب الاجابت مصدر سے، مجیب اس میں فاعل کا صیغہ، تو عاجزی کرنے والوں کو جو ہے عاجزی کرنے والوں کی پکار کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اب دیکھا ترجمہ، فرو ماندگارا برحمت قریب، عاجزی کرنے والوں کو رحمت سے قریب کرنے والا ہے، اور عاجزی گریہ وزاری کرنے والوں کو، گریہ وزاری کرنے والوں کی پکار کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہ ترجمہ ہو گیا، عاجزی کرنے والوں کو رحمت سے قریب کرتا ہے، عاجزی کرنے والوں کو رحمت سے قریب کرتا ہے، اور گریہ وزاری کرنے والوں کی پکار کو قبول فرمانے والا ہے۔ بر احوال نابودہ علمش بصیر، باسرار ناگفتہ لطفش خبیر، بر احوال نابودہ، احوال نابودہ نہ ہوئے احوال، غیر موجودہ احوال، علم جاننے کے معنی میں آتا ہے، شین ضمیر متصل ضمیر اضافی ہے، اور بصیر دیکھنے والا، اور باسرار ناگفتہ نہ کہے ہوئے راز، اسرار جمع ہے سرن کی معنی راز، اور ناگفتہ نہ کہا ہوا،
اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ناگفتہ نا کہا ہوا، اور لطف کا معنی باریکی آتا ہے، مہربانی، اور شین ضمیر متصل ضمیر اضافی ہے، اور خبیر خبردار، باخبر آدمی، باخبر۔ تو غیر موجودہ احوال پر، برحوال نابودہ، غیر موجودہ احوال پر یا غیر موجودہ احوال کو اس کا علم دیکھنے والا ہے، باسرار ناگفتہ اور نا کہے ہوئے رازوں پر اس لطفش خبیر، اس کی باریک بینی باخبر ہے۔ تو غیر موجودہ احوال کو اس کا علم دیکھنے والا ہے، اور نہ کہے ہوئے رازوں پر اس کی باریک بینی باخبر ہے، خبردار ہے۔ بقدرت نگہدار بالا و شیب، خداوند دیوان روز حسیب۔ بقدرت نگہدار بالا و شیب، قدرت کے ذریعے آسمان و زمین کی نگہبانی کرنے والا ہے، خداوند دیوان روز حسیب۔ روز حسیب حساب کا دن، تو اور حساب کے دن کی دفتر کا مالک ہے، حساب کے دن کی دفتر کا مالک ہے۔ تو بقدرت، قدرت قادر ہونے کے معنی میں آتا ہے، قدر یقدر باب نصرہ سے قادر ہونا، قدرت پا جانا کسی چیز پر، اسی سے ہے قادر، اور اسی سے ہے قدیر، قدرت رکھنے والا۔ نگہدار یہ بھی جو ہے اس میں فاعل سماعی ہے، نگہدار حفاظت کرنے والا، داشتن مصدر سے نگہدار حفاظت کرنے والا، اس میں فاعل سماعی۔ بالا معنی اوپر اور شیب میں کا معنی نیچے آتا ہے، مراد آسمان و زمین ہے، اور خداوند دیوان روز حسیب، خداوند معنی خدائے تعالیٰ ہے، اور مالک آقا، اور دیوان کا معنی دفتر، روز معنی دن، حسیب حساب کا دن، روز حسیب حساب کا دن۔ تو قدرت کے ذریعے آسمان و زمین کے حفاظت فرمانے والا ہے، اور حساب کے دن کی دفتر کا مالک ہے۔ نہ مستغنی از طاعتش پشت کس، نہ بار حرف او جائے انگشت کس۔ اس کی اطاعت سے، فرما برداری سے کسی کی پیٹھ بے نیاز نہیں ہے، نہ بر حرف او جائے انگشت کس، نہ اس کے حرف پر کسی شخص کو انگلی رکھنے کی جگہ ہے، کسی شخص کے انگلی رکھنے کی جگہ ہے۔ نامنع نہیں اور مستغنی بے نیاز کے معنی میں آتا ہے، اور طاعت فرما برداری، طاعتش مرکب اضافی ہے، اس کی فرما برداری، ازمنت سے، اور پشت کا معنی پیٹھ، کس معنی شخص، نامنع نہیں، بر معنی پر، حرف او اس کے حرف پر، جائے معنی جگہ، انگشت معنی انگلی، جمع انگشتہائی آتی ہے، اور کس کا معنی شخص۔ تو اس کی فرما برداری سے کسی کی پیٹھ بے نیاز نہیں ہے، اور اس کے حرف پر کسی شخص کے انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، نہ اس کے حرف پر کسی شخص کی انگلی رکھنے کی جگہ ہے۔ تو اس کی فرما برداری سے کسی کی پیٹھ بے نیاز نہیں ہے، نہ اس کے حرف پر کسی شخص کے انگلی رکھنے کی جگہ ہے۔ قدیم نیکوکار نیکی پسند، قدیم نیکوکار نیکی پسند، وہ ایسا قدیم ہے نیکوکار نیکی پسند، نیکوکار نیکی کرنے والا ہے، نیکی پسند نیکی پسند کرنے والا ہے۔ بکل کے قضا در رحم نقش بند، تقدیر بکلک، کل کا معنی قلم آتا ہے، اور قضا کا معنی تقدیر آتا ہے، اور در معنی میں، رحم بچہ دانی کو رحم بولتے ہیں، اور نقش بند یہ بھی جو ہیں اس میں فاعل
سماعی ہے نقش بنانے والا، نقش بند۔ تو وہ ایسا قدیم ہے نیکوکار، وہ ایسا قدیم ہے نیکوکار، اچھائیاں کرنے والا اور نیکی کو پسند کرنے والا ہے۔ وکیل کے قضا نیکی کرنے والے اور نیکی کو پسند کرنے والا ہے۔ وکیل کے قضا تقدیر کے قلم سے بچہ دانی میں نقش بنانے والا ہے، تقدیر کے قلم سے شکم مادر میں نقش بنانے والا ہے۔ ز مشرق بمغرب ماہ و آفتاب، روا کرد و گسترد گیتی بر آب۔ مشرق سے مغرب تک اس نے چاند اور سورج کو جاری کیا اور زمین کو پانی پر بچھایا۔ زمشرق اصل میں از مشرق، وزن شری کی وجہ سے الف گر گیا، تو زمشرق مشرق جو ہیں یہ مغرب، مشرق پورب کو بولتے ہیں اور مغرب پچھم کو بولتے ہیں۔ تو زمشرق مشرق سے مغرب تک، ماہ من چاند، آفتاب من سورج، روا کرد اس نے جاری کیا۔ تو مشرق سے مغرب تک اس نے چاند اور سورج کو جاری کیا۔ وہ گسترد ماضی ہے، گستردن مصدر سے بچھانا پھیلانا، گیتی زمین، برمنا پر آب منا پانی، اور اس نے زمین کو پانی پر بچھایا۔ زمین از تپ لرزہ آمد سطوح، فرو کوفت بردامنش میخ کوہ میخ کوہ۔ زمین کپکپاہٹ کی وجہ سے عاجزی میں آ گئی، فرو کوفت بردامنش، تو اس کے دامن پر پہاڑ کی کیل ٹھوک دی، پہاڑ کی کیل ٹھوک دی۔ زمین کا معنی زمین، اور از تپہ، تپ کا معنی اضطرار آتا ہے، بخار آتا ہے، بخار کے معنی میں آتا ہے۔ اور لرزہ کا معنی آتا ہے کپکپاہٹ، لرزش، تھر تھرانا، تھرانا، لرزہ اس کے معنی میں آتا ہے۔ لرزہ کا معنی کپکپاہٹ، لرزش، تھرانا، تھر تھرانا، اور تب یہ اضطراب اور بخار کے معنی میں آتا ہے، بے چینی، بے قرار کے معنی میں آتا ہے۔ تو مراد یہاں پر کپکپاہٹ۔ آمد کا معنی آمدن مصدر سے آنا، سطوح کا معنی عاجزی آتا ہے، اور فرو یا زائد ہے یہاں پر کوفت، کیا کوفت، یہ کوفتن مصدر سے کوٹنا، ٹھوکنے کے معنی میں آتا ہے۔ بردامنش، دامن من دامن، شین ضمیر متصل، ضمیر اضافی ہے، اور میخ کا معنی کیل آتا ہے، کوہ کا معنی پہاڑ، میخ کوہ پہاڑ کی کیل۔ زمین کپکپاہٹ کی وجہ سے عاجزی میں آ گئی، تو اس کے دامن پر پہاڑ کی کیل ٹھوک دی۔ دہد نطفہ را صورت چوں پری، کہ کرد است بر آب صورت گری۔ وہ نطفے کو پری جیسی صورت عطا کرتا ہے کہ کس نے کیا ہے پانی پر تصویر کشی۔ دہد وہ دیتا ہے، نطفہ را نطفے کو، اور صورت چوں پری کلمہ تشبیہ ہے، پری کی طرح۔ کردست کس نے کیا ہے، کہ یہ قدام کے معنی میں ہے، کس نے کیا ہے، آپ پانی پر صورت گری، تصویر کشی، کہ وہ نطفے کو پری جیسی صورت عطا کرتا ہے، کس نے کیا ہے پانی پر تصویر کشی۔ نہد لعل و فیروزہ در صلب سنگ، گلے لعل در شاخ پیروزہ رنگ۔ نہد لعل و فیروزہ، لعل و فیروزہ پتھر کی پشت میں وہ رکھتا ہے، گلے لعل در شاخ پیروزہ رنگ، سرخ پھول سبز رنگ
فیروزہ کی شاخ میں رکھتا ہے، سبز رنگ فیروزہ کی شاخ میں رکھتا ہے۔ تو اور جو ہے لعل یہ سرخ رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے، اور فیروزہ یہ سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہے فیروزہ۔ اور تو لعل یہ سرخ رنگ کا ایک قیمتی پتھر اور فیروزہ سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہے۔ اور نہد یہ مضارع ہے نہادن مصدر سے، اور در معنی میں، صلب معنی پشت آتا ہے، اور سنگ کا معنی پتھر آتا ہے۔ گل لعل، گل معنی پھول، شاخ و معنی شاخ، فیروزہ سے مراد فیروزہ۔ لعل و فیروزہ وہ پتھر کی پشت میں رکھتا ہے، سرخ پھول سبز رنگ کے فیروزہ کی شاخ میں رکھتا ہے۔ لعل و فیروزہ وہ پتھر کی پشت میں رکھتا ہے، سرخ پھول سبز رنگ فیروزہ کی شاخ میں رکھتا ہے۔ زعبر افگند قطرۂ سویم، ز صلب آورد نطفہ در شکم۔ زعبر افگند بادل سے سمندر کی طرف ایک قطرہ ڈالتا ہے، ز صلب آورد نطفہ در شکم، شکم میں پشت سے شکم میں نطفے کو لاتا ہے۔ نطفہ یہ انسان کا مادہ حیات نطفہ، تو پشت سے شکم میں نطفے کو لاتا ہے، یا افغنت بھی پڑھ سکتے ہیں اور آورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ز از تھا، الف وزن شعری کی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا۔ ابر من بادل، افغنت افغندن مصدر سے ڈالنا، مضارع ہے افغنت۔ اور قطرہ سویم، قطرہ کا معنی قطرہ، سوئے طرف، اور یم معنی سمندر، اور ز از تھا اصل میں، تو وزن شعری کی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا۔ ز صلب پشت سے، آورد لاتا ہے، نطفہ معنی نطفہ، در شکم شکم مادر میں۔ بادل سے سمندر کی طرف ایک قطرہ ڈالتا ہے، اور پشت سے شکم مادر میں نطفے کو لاتا ہے۔ ازا قطرہ لولوئے لالا کند، وزی صورت سرو بالا کند۔ ازا اصل میں از آ وزن شعری کی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا۔ تو ازا قطرہ، قطرہ کا معنی قطرہ، اور لولو کا معنی موتی، اور لالا کا معنی چمکدار روشن، اور وزی اصل میں تھا وز ای، الف کی وزن شعری کی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا، وز ای، اور اس سے صورت معنی صورت، اور سروے ایک درخت کا نام ہے، بالا کا معنی بلند، کند یہ مضارع ہے قاعدہ مصدر سے، واحد غائب کا صیغہ۔ اور اسی قطرے سے چمکدار موتی پیدا کرتا ہے، واضح قطرہ لولوی لالا کند، اور اسی قطرے سے چمکدار موتی پیدا کرتا ہے، وزی صورت سرو بالا کند، اور اسی سے جو ہے سرو قد صورت بناتا ہے، اور اسی سے سرو قد صورت بناتا ہے۔